السلام علیکم پیپل، دس از سحر ونس اگین. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گڈ نیوز دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے ایک ویک اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر لیا، جس کے اندر ہم نے انگلش لینگویج کے بیسکس پر فوکس کیا تھا. آج ہم بات کریں گے گرامر پہ، کیونکہ بھائی آپ لوگوں نے ہمیں کافی زیادہ ریکویسٹ بھجوائی تھی کہ آپ ہی ہمیں تو آپ اسپیکنگ کا بار بار کہتی ہیں، آڈیوز بھیجنے کا کہتی ہیں، لیکن نہ ہمیں ووکیبلری آتی ہے نہ ہمیں گرامر آتی ہے، تو ہم کس طرح سے بات کریں. تو میری جان بات تو آپ لوگوں کی بالکل مناسب ہے. اب ووکیبلری پر تو آپ لوگوں کا ساتھ ساتھ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ تھرو آؤٹ دا کورس ہم اس چیز پر کام چلاتے رہیں گے. تو آج ہم لوگ بات کریں گے ٹینسز پہ، اور الحمدللہ پورے اس ویک میں ہم ٹینسز پہ، کنڈیشن سینٹینسز پر، سلینگس وغیرہ پہ بات کریں گے تاکہ آپ کی جو کچھ کیوریز ہیں وہ ختم ہوں. مزید جن کو آتے ہیں ان کی ریویژن ہو جائے گی، اور جن کو نہیں آتے وہ ایک دفعہ سے دوبارہ سے چیزوں کو سیکھ لیں گے. تو آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 6. تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ٹینسز ہیں جو ہمیں اتنا اریٹیٹ کرتی ہیں، ہماری جان کھا لیتے ہیں، ہمارے لیے یہ سب ضروری کیوں ہیں. تو دیکھیں جی، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ہم انگلش لینگویج میں بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ ہم کس زمانے میں کون سے ٹائم میں بات کر رہے ہیں. آیا ہم پاسٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں، آیا ہم پریزنٹ کی یا فیوچر، کہاں کس ٹائم کی بات کر رہے ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اور ہم مختلف چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. آیا ہمارا کوئی چانس ہے، آیا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کتنی 100% ٹھیک ہے، یا اب اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے دا ویری ایکٹ آف کمپلیشن آف این ورب. ٹینسز یوز کرنے سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم جس بھی ورب کے بارے میں یا ایکشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں. اگر ہو چکا ہے تو کتنے %، اور اگر نہیں ہوا تو وہ کب تک ہو جائے گا، یہ اس کے کتنے چانسز ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن بٹ نیٹیوز ڈو ناٹ فالو ٹینسز، دین وائی وی شوڈ. دیکھیں جی، آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا، اکثر اگر آپ لوگوں کے میں سے شاید کسی کے پین فرینڈس ہوں، آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو کسی بندے سے بات کی تو آپ لوگوں نے یہ چیز کافی نوٹس کی ہوگی کہ جو نیٹیوز ہوتے ہیں، جو ایسے انگریز جن کی مادری زبان ماں بولی انگریزی ہے، جو بچپن سے پیدا ہوتے ہی انگریزی بول رہی ہیں، ہم ان کو نیٹیوز کہتے ہیں، تو وہ لوگ اتنے زیادہ ٹینسز پہ فوکس نہیں کرتے. لیکن ہم لوگوں کو ایک سیٹ وے کے ساتھ ٹینسز بولنا پڑتے ہیں. کیوں؟ تو دیکھیں جی، بے شک ہمیں ٹینسز بہت زیادہ ٹینس کریں، اریٹیٹ کریں، کنفیوز کریں، ہمارا دماغ خراب کریں، جو بھی کریں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ انگلش پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اتنے خوبصورت انداز میں، ایک تھکے ہوئے بورنگ انداز میں ٹینسز پڑھائے جاتے ہیں کہ ہم اس سے اوپر نیچے ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو ٹینسز آتے بھی نہیں ہیں. ہم اس کو رٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور رٹے لگانے سے کام خراب ہو جاتا ہے. دوسری بات، ہم لوگ عام طور پہ انگلش بولتے ہیں تب جب ہم کسی فارمل سیٹنگ میں بیٹھے ہوں، جب ہم کسی ایسے انجان بندے کے سامنے بیٹھے ہوں جس کے سامنے ہم نے کوئی اپنی یا تو اپنی قابلیت کا جادو دکھانا ہوتا ہے، یا پھر ہم نے کسی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہماری اتنی سلام دعا بھی نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہمیں انگلش یوز کرنی پڑتی ہے، اور اگلے کو ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے نہیں پتا ہوتا. اس وجہ سے وی ہیو ٹو یوز اے پراپر سینٹینس اسٹرکچر ٹو میک ہم انڈرسٹینڈ دیٹ what the hell we are saying. نیٹو چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح سے ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں. تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اگلے کو ڈیفینیٹلی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. بیسک ٹینسز. اب دیکھیں جی، ٹینسز کا ورڈ جو ہے اس کا بذات خود میننگ ہوتا ہے ٹو اسٹریچ. اسٹریچ ان اے سینس کہ ہم لوگ جب بھی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹینس ہم تب تک صحیح نہیں لگا سکیں گے جب تک ہم ایک لمبا سا سینٹینس نہ بنا دیں جس کے اندر سبجیکٹ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، جس کے اندر ہمارے پاس ہیلپنگ ورب بھی ہے، پاسٹ پارٹیسپل بھی ہے، تھرڈ فارم، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم جو بھی ہے، آبجیکٹ وغیرہ سارا کچھ ہونا چاہیے.
ایک پوری ریسیپی ہوتی ہے, ایک لمبی چین بنتی ہے. یاد ہے ہمیں لوگ بتاتے تھے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پاسٹ پارٹیسپل پلس آبجیکٹ پلس ادر فارم آف دی آبجیکٹ, اس طرح سے. تو اوبیسلی یہ ٹینس کی ریسیپی ہے, لیکن آئی گیس کہ اب ہم لوگ اس چیزوں کو نہیں پڑھیں گے. ہم تھوڑا سا آسان کر کے ٹینسز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں جی, پہلی بات اس بات کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ٹینسز 3 طرح کے ہوتے ہیں. پریزنٹ ٹینس. پریزنٹ ٹینس آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, آج کل کی بات ہو رہی ہے. ہم ابھی ہیں, ہم کل نہیں رہیں گے, یہ فیوچر میں چلا جائے گا. تو آج کل کی جو بھی بات ہوگی ہم اس کو پریزنٹ ٹینس بولیں گے. ٹھیک ہے. پریزنٹ ٹینس کے ساتھ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم پریزنٹ ٹینس کا نام لیتے ہیں تو اس کا جو سلوگن ہے, پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ہمیشہ ہم لوگ فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں. یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لو. پریزنٹ ٹینس آج کل کی بات ہو رہی ہے, ہمیں کبھی بھی اس کے اندر سیکنڈ فارم یوز نہیں کرنی. سیکنڈ فارم ہم یوز ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. دوسرا ٹینس ہمارے پاس پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس کا جو سلوگن ہے, لوگو ہے, وہ ہے سیکنڈ فارم. پاسٹ ٹینس کی گزرے ہوئے کل کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہم لگائیں گے سیکنڈ فارم. فی الحال آپ اتنا ہی یاد رکھیں. کچھ بھی ہو جائے, جیسے بھی حالات ہو, آپ لوگوں نے اس کے ساتھ پاسٹ ٹینس ہی لگانا ہے, سیکنڈ فارم لگانی ہے. تیسری چیز فیوچر ٹینس. فیوچر کی جب بھی ہم بات کریں گے, آنے والے کل کے مستقبل کی بات کریں گے, جب بھی کوئی کام نہیں ہو سکے گا اس کے ساتھ ہم نے ول پلس فرسٹ فارم لگانی ہے. کچھ بھی ہو جائے, یہ بیسکس ہیں. اگر آپ کو ٹینسز نہیں بھی آتے نا, آپ ان 3 چیزوں کا خیال رکھو کہ آپ کے ٹینسز اتنے ہو جائیں گے کہ آپ کا کام چل جائے گا. اب آتے ہیں ان کی فارمز کی طرف. دیکھیں جی, جس طرح سے ہمارے پاس موبائل نیٹ ورکس ہیں, زونگ ہے, ٹیلینور ہے, جیز ہے, وارد ہے. آپ کا نیٹ ورک کون سا ہے؟ سوری. تو جس طرح سے ہمارے پاس یہ 3 نیٹ ورکس ہیں نا, اور ان کے فردر پیکیجز ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. یا پھر ہم کسی یوٹیلٹی اسٹور پہ یا شاپنگ مال میں جاتے ہیں اور کسی بھی ہم ڈریس کو بائی کرتے ہیں تو اس کے 3 سائزز ہوتے ہیں, اسمال, میڈیم, لارج. ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اسی طرح سے ہم ان ٹینسز کو بھی دیکھیں گے کہ ہر ٹینس کی 3 فارمز آتی ہیں ہمارے پاس بیسک, اسمال, میڈیم, لارج. اسی طریقے سے ہر ٹینس کی آتی ہے انڈیفینیٹ, کنٹینیوس اور پرفیکٹ فارم. ان تینوں ٹینسز میں یہ چیز کامن ہے. انڈیفینیٹ فارم وہ ہے, ریگولر فارم ہے, جس کے اندر ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں جو ڈیلی بیسس پر ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ ٹائم کے ساتھ وہ بار بار ہو رہی ہے. کنٹینیوس ٹینس تب ہے جب وہ کام جاری ہو, اس میں بریک نہیں آ رہی ہوتی ہے, فوری طور سے وہ کام ہو رہا ہو. فار ایگزامپل ہی از گوئنگ, وہ جا رہا ہے, بیچ میں کہیں بھی وہ رکا نہیں ہے, اسٹاپ نہیں آیا, کچھ ٹائم دیر کا اس نے بریک نہیں لیا. انڈیفینٹ ٹینس میں یہ جو ریگولر ٹینس ہوتا ہے اس کے اندر کام ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے لیکن بریک آتا ہے. ہی گوز ٹو اسکول. اب وہ ہر ٹائم اسکول تو نہیں جا رہا نا, صبح جائے گا, پھر اگلی صبح جائے گا, پھر نیکسٹ صبح جائے گا, ایسے ہی ہے. اور اسی طرح سے پرفیکٹ ٹینس ہے. اب پرفیکٹ ٹینس کے اندر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پرفیکٹ ٹینس تب یوز ہوتا ہے جب کوئی کام ہو گیا. پاسٹ میں اگر کوئی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو پاسٹ پرفیکٹ کہیں گے. آج کے دور میں کوئی کام کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کہیں گے. اور اگر اگلے زمانے میں کوئی کام ہو چکا ہے, مطلب ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کنفرم ہے آپ کو کہ کل اگلا کام ہو جائے گا, تو آپ فیوچر پرفیکٹ لگائیں گے. تو ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں, پھر آگے بڑھیں گے. ہمارے پاس 3 طرح کے ٹینسز ہوتے ہیں, پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر. ٹھیک ہے جی. آپ ان کے ساتھ ایک ایک فارم اٹیچ ہوتی ہے, اسپیشل قسم کی فارم ہے, اسی کا حق ہے ان سارے ٹینسز پہ. تو پریزنٹ کے ساتھ جو پہلی ٹینس فارم آئے گی وہ ہے فرسٹ فارم. فرسٹ فارم کو اوپر نیچے ہم تھوڑا سا ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹ ٹینس میں, اور دوسری تیسری فارم نہیں لگاتے. پاسٹ کے اندر ہم سیکنڈ فارم کا یوز زیادہ کرتے ہیں, پریزنٹ کے اندر ہم ول اور فرسٹ فارم کا یوز زیادہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان تینوں ٹینسز کی 3 ڈفرینٹ فارمز آتی ہیں.
ریگولر ٹینس, ان پروسیس ٹینس اور آلریڈی ڈن ٹینس یعنی کہ انڈیفینٹ, کنٹینیوس اور پرفیکٹ ٹینس. فی الحال گائز آپ ان ساری چیزوں کو یاد رکھیں. الحمدللہ کل ہم ان تینوں ٹینسز پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں آپ کے ووکیبلری سیکشن کی طرف. تو آج میں نے سوچا کہ کچھ فریزز پر بات کر لیتے ہیں. فریزز ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کا کوئی ایسے تو کوئی میننگ پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جب بھی آپ ان کو کسی اور ورڈز کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی میننگ ضرور دیتے ہیں. ٹھیک, تو ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے فونڈ آف. اس کو عام زبان میں لوگ فونڈ آف کہتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو کرنا ہے فنڈ آف. جیسے فنڈ کہتے ہیں نا, ٹیسٹس بولنا ہے فنڈ آف یعنی کہ شوقین ہونا. آپ کسی بھی چیز کے شوقین ہیں, یو ہیو ٹو سے فنڈ آف. فار ایگزامپل, آئی ایم فنڈ آف میوزک. آئی ایم فونڈ آف میوزک نہیں کہنا. دوسرا ورڈ, دوسرا فریز, افریڈ آف. آپ کسی چیز سے بہت خوف زدہ ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے, دین یو ول یوز دی ورڈ افریڈ آف. اگر آپ افریڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈر گئی ہیں. فار ایگزامپل, آئی ایم افریڈ. لیکن اگر آپ آئی ایم افریڈ آف یوز کریں گے تو ساتھ میں آپ نے کوئی ایسی چیز نکالنی ہے جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے. جیسے یہاں سے یوز کیا ہے آئی ایم افریڈ آف ہائٹس. تیسری چیز ہے گیٹ ریڈ آف. ریڈ آف جان چھڑوانا, اور گیٹ ریڈ آف کوئی بھی بندہ کسی سے جان چھڑوا رہا ہے. فار ایگزامپل, شی وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف ہم. تو اس ٹائم پہ گائز اذان ہو رہی ہے, میرے خیال ہے خاموشی مینٹین کر لینی چاہیے. تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا آج کا کورس. میری طرف سے اللہ حافظ.